پاکستان میں 2 دہائیوں کی خاموشی کے بعد سمندری لہروں کے نیچے چھپے راز کھلنے لگے ہیں۔ جہاں کبھی صرف ناکامیوں کی باز گشت تھی، اب وہاں تیل اور گیس کے ایسے ذخائر کی خوشبو آنے لگی ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ 53,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ خواب اب حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ترکی، امریکہ، چین اور پاکستان سب ایک ہی سمندری دوڑ میں اتر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اس بار پاکستان واقعی اپنے سمندروں سے سونا نکال پائے گا؟ آج کے اس ولاگ میں اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، پاکستان کے سمندری پانیوں میں تیل اور گیس کی دریافت کے سلسلے میں 2 دہائیوں بعد 53,500 مربع کلومیٹر پر محیط 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول ہوئی ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے انرجی سیکیورٹی اور مقامی ذخائر کی ڈیولپمنٹ ویژن کے عین مطابق 20 سال بعد پاکستان کے آف شور تیل اور گیس ذخائر میں بڑی کامیابی ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق لائسنسز کے پہلے مرحلے میں ایک دریافت کے لیے تقریباً 80 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی اور ڈرلنگ کے دوران یہ سرمایہ کاری 1 ارب امریکی ڈالر تک بڑھنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق آف شور تیل و گیس کے 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول ہوئی ہیں۔ کامیاب بیڈنگ راؤنڈ پاکستانی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ انڈس اور مکران بیسن میں بیک وقت ایکسپلوریشن کی اسٹریٹجی پاکستان کے لیے کامیاب رہی۔ کامیاب بولیاں تقریباً 53,510 مربع کلومیٹر کا رقبے پر مشتمل ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق کامیاب بیڈنگ گراؤنڈ پاکستان کے اپ سٹریم سیکٹر میں سرمایہ کاروں کے مضبوط اعتماد کا ثبوت ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکی ادارے ڈیکلیور اینڈ میکٹائن نے حالیہ بیسن سٹڈی کے دوران پاکستان کے سمندری پانیوں میں 100 ٹریلین کیوبک فٹ کی ممکنہ ذخائر کا اندیا دیا تھا۔ اسی ممکنہ پوٹینشل کی بنا پر آف شور راؤنڈز 2025 لانچ کیا گیا، جس میں کامیابی ملی۔ اہم بین الاقوامی اور پرائیویٹ کمپنیز پاکستان کے سمندر میں تیل و گیس کی دریافت کریں گی، جن میں ترکی پیٹرولیم، یونائٹڈ انرجی، اورین پیٹرولیم اور فاطمہ پیٹرولیم بھی جوائنٹ وینچر شراکت دار کے طور پر شامل ہوئے ہیں۔ کامیاب بیڈرز میں پاکستان کی معروف کمپنیاں OGDCL، PPL، ماری انرجیز اور پرائم انرجیز بھی شامل ہیں۔ پاکستان کا 3 لاکھ مربع کلومیٹر آف شور زون عمان، متحدہ عرب امارات اور ایران کی حدود کے قریب واقع ہے۔ یہاں 1947 سے اب تک صرف 18 کنویں ڈرل کیے گئے، جو ملک میں قدرتی ہائیڈرو کاربن ذخائر کا اندازہ لگانے کے لیے بہت کم ہے۔ پاکستان اپنی کھپت کا نصف سے زیادہ تیل درآمد کرتا ہے اور 2019 میں کیکرا 1 کی ناکامی کے بعد تیل کی دریافت کے لیے غیر ملکی دلچسپی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رواں سال اگست میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان پاکستان کے تیل کے وسیع ذخائر نکالنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال ہم آئل کمپنی کا انتخاب کرنے کے عمل میں ہیں جو اس پارٹنرشپ کو لیڈ کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کون جانتا ہے کہ شاید وہ کسی دن انڈیا کو تیل بیچ رہے ہوں گے۔ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان میں تیل اور گیس کی مقامی پیداوار میں مسلسل کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ مقامی طلب کو پورا کرنے کے لیے بیرون ملک سے ان مصنوعات کی درآمدات میں اضافہ ہوا تھا۔ پاکستان پیٹرولیم انفارمیشن سروسز کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں تیل کی مقامی پیداوار 11% تک گری۔ اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران پاکستان کی بڑی تیل اور گیس کی فیلڈز میں پیداوار میں کمی دیکھی گئی۔ ان فیلڈز میں قادر پور فیلڈ، سوئی فیلڈ، اوچ فیلڈ، ماڑی فیلڈ جیسی بڑی فیلڈز کے علاوہ دوسری فیلڈز میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں کام کرنے والی تیل اور گیس کی دریافت اور پیداوار کی بڑی کمپنیز کی مقامی پیداوار میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی، اور ایسے میں امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان سامنے آنے کے بعد بہت سے صارفین یہ سوال پوچھتے نظر آئے کہ جن ذخائر کی بات ہو رہی ہے آخر وہ ہیں کہاں؟ یہ بھی کہ پاکستان میں تیل کی دریافت کا کام کن علاقوں میں ہوا اور اس شعبے میں امریکی پارٹنرشپ کا اعلان کیا چین کے پاکستان میں سرمایہ کاری پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آئیے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں تیل کی تلاش کے شعبے میں مختلف کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تاہم گزشتہ چند دہائیوں میں ملک میں تیل کی تلاش اور اس کی پیداوار میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ تیل اور گیس کے شعبے کے ماہر وسیع خان نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو اب تک تیل کی تلاش میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے ہمت نہیں ہاری۔ BBC سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ 2019 میں آف شور کی آخری کوشش کیکڑا 1 اور 2 کامیاب نہیں ہو سکے تھے، مگر اس کے بعد بھی کوششیں جاری رہیں۔ امریکی کمپنی ڈیکلیور اینڈ میکناٹن نے تحقیق شروع کی، جس میں کہا گیا کہ ہمارے آف شور میں بہت بڑا تیل کا ذخیرہ موجود ہو سکتا ہے۔
وسیع خان کا کہنا تھا کہ اسی اثناء میں پاکستانی حکومت نے آف شور پیٹرولیم رولز بنائے اور ماڈل پروڈکشن شیئرنگ معاہدہ بنایا گیا۔ جنوری 2025 میں بولیاں لگانے کا عمل شروع کیا گیا، جس کا مثبت جواب آیا۔ اب 23 کمپنیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ تیل اور گیس کے شعبے کے ماہر زاہد میر کا کہنا ہے، ماضی میں دریافت کے لیے محدود سرگرمیاں ہوئیں جس میں محدود کمرشل کامیابی ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 80% تیل کی ضروریات درآمد کرتا ہے اور آف شور دریافت میں کامیابی تیل کی درآمدات کم کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل سٹڈیز یہ ثابت کر چکی ہیں کہ پاکستان میں تیل و گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ تو دوسری جانب پاکستان پیٹرولیم انفارمیشن سروسز کے جاری کردہ عدد و شمار کے مطابق دسمبر 2024 تک ملک میں تیل کے ذخائر 2.38 کروڑ بیرل تک تھے۔ وسیع خان کے مطابق ملک میں مقامی طور پر پیدا ہونے والا تیل ملک کی ضرورت کے صرف 10 سے 15% حصے کو پورا کرتا ہے، جبکہ باقی کا 80 سے 85% بیرون ملک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے جائزے کے مطابق پاکستان میں 9 ارب بیرل تک کے پیٹرولیم ذخائر موجود ہیں، تاہم ان کے مطابق انہیں اس وقت تک ثابت شدہ ذخائر نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ تجارتی طور پر قابل عمل نہ ہو جائے۔ محمد وسیع نے کہا، پاکستان میں ماضی میں تیل کی تلاش کے لیے کی گئی کوششیں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں، جس کی وجہ اس کام میں سرمایہ کاری اور درکار ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی جانب سے جو اعلان سامنے آیا اس کے تحت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکی حکومت کسی بڑی تیل کمپنی کو کہے گی کہ وہ پاکستان میں تیل کے ذخائر نکالنے کے لیے کام کرے۔ پاکستان میں اس وقت تیل کی دریافت کا کام ملک کے 4 صوبوں میں ہو رہا ہے اور اس شعبے کے ماہرین کے مطابق اس حوالے سے سب سے زیادہ کام صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت اور پیداوار کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں اس وقت تیل و گیس کے کنوؤں کی مجموعی تعداد 240 ہے۔ پنجاب میں یہ تعداد 33، جبکہ خیبر پختونخوا میں 15 اور بلوچستان میں 4 کنوؤں پر کام ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کنوؤں میں سے کئی پر کام مکمل ہو چکا، یعنی تیل اور گیس نکالی جا چکی اور اب وہ ڈرائی ہے، جبکہ دیگر پر کام جاری ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ماہر توانائی ڈاکٹر عافیہ کے مطابق تکنیکی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کچھ خاص کام نہیں ہو رہا، جس کی بنیادی وجہ سیکیورٹی خدشات، ٹیکسز اور ریونیو سٹرکچرز وغیرہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صوبوں کو ریونیو شیئرنگ میں زیادہ حصہ دے کر انہیں سیکیورٹی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے ستمبر 2021 میں خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے FR علاقے بیتنی اور جون 2022 میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی کے شمالی وزیرستان میں واقع بنو ویسٹ بلاک میں تحصیل شیوا میں گیس اور تیل کے بڑے ذخائر دریافت کیے، جو اس ضمن میں آخری بڑی دریافت تھی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے پارلیمانی سیکرٹری میاں خان بگٹی نے BBC کے رابطہ کرنے پر بتایا کہ سندھ میں تو اس وقت اس ضمن میں کافی کام ہو رہا ہے، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تیل کے ذخائر موجود ہیں جنہیں حکومت نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بارے میں کہا کہ ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، تاہم انہوں نے اس بیان کو ملکی تیل کے شعبے کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں تیل کے ذخائر نکالنے کے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس شراکت داری کے لیے تیل کمپنی کے انتخاب کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تیل ذخائر نکالنے کے لیے ماضی میں امریکی کمپنیز کے پاکستان میں کام کرنے کے بارے میں وسیع خان نے بتایا کہ ماضی میں کئی امریکی کمپنیاں پاکستان کے تیل و گیس کے شعبے میں سرگرم رہیں اور خاص طور پر آکسیڈنٹل پیٹرولیم اور یونین ٹیکساس نے تیل کی تلاش اور ترقیاتی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق یہ کمپنیاں پاکستان کی تیل و گیس کے اپ سٹریم شعبے کی ابتدائی ترقی کے مراحل میں نمایاں تعاون فراہم کرتی ہیں۔ ان کے مطابق اگرچہ وقت کے ساتھ ان کی موجودگی کم ہو گئی، لیکن ایک وقت تھا جب یہ کمپنیاں اس شعبے کی نمایاں کرداروں میں شمار ہوتی تھیں۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون میں اضافہ مزید سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی اور صحت مند مقابلے کو فروغ دے سکتا ہے۔ چین پاکستان کا قابل اعتماد اور دیرینہ شراکت دار ہے اور امریکی کمپنیوں کی شمولیت اس تعلق کو متاثر نہیں کرتی۔ در حقیقت یہ موجودہ چینی سرمایہ کاری کی تکمیل کر سکتی ہیں کیونکہ یہ مواقع کو متنوع بنانے میں مدد دے گی۔ اب منصوبوں پر براہ راست تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، تاہم اس کے انڈائریکٹ مضمرات ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی کوئی امکان نہیں جس سے پاکستان میں امریکہ کی جانب سے تیل کی ذخائر کی تلاش کے اعلان سے چین کے پاکستان میں منصوبوں پر کوئی اثر پڑے۔ ویورز، یہ صرف تیل کی تلاش نہیں بلکہ قسمت کے دروازے پر دستک ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس بار پاکستان ان دروازوں کو کھول پائے گا یا پھر سمندر کی لہریں ایک اور خواب بہا لے جائیں گی؟ ترکی، چائنا، امریکہ سب میدان میں ہیں، لیکن اصل امتحان پاکستان کے حوصلے کا ہے۔
آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔